بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ البقرہ مدنی سورت ہے، 40 رکوعات، 286 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ترتیب کے اعتبار سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پر آنے والی سورت اور نزولی اعتبار سے 86 میں 86 نمبر پر آنے والی سورت. اس کے نزولی اعتبار کو یاد رکھنے کے لیے اس کی آیات کا نمبر کوریلیٹ کر لیجیے. آیات کا نمبر 286 اور نزولی اعتبار 86 نمبر پر آنے والی یہ سورت. مکی صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور یہ مکی صورتوں کے بعد آنے والی لیکن مدنی صورتوں میں سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت. اکثر آیات سورہ بقرہ کی بالکل ہجرت کے بعد اور ان میں سے بہت وہ ہیں جو 2 ہجری 3 ہجری میں نازل ہوتی ہیں. تو یہ طویل احکامات پر مبنی صورت بنیادی طور پر مدنی صورتوں میں سے بالکل ابتدائی مدنی صورتوں میں اور ابتدائی مدنی طور میں نازل ہونے والی صورت. سورہ البقرہ کا نام اس حوالے سے کہ اس میں آپ آگے جائیں گے ہم وہ قصہ بھی پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کیوں کب کیسے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا تھا اور قوم نے چونکہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں تھی تو وہ گائے جسے بقرہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں بقرہ تو اس گائے کو ذبح کرنے میں جو ٹال مٹول کی اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا تو اس قصے کا ذکر جس میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم اور عمل تھا. تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ البقرہ. سورہ البقرہ کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام موجود ہیں. اگر ہم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف، صحیح مسلم میں، ترمذی میں اور بھی احادیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سورہ البقرہ کو کچھ ناموں سے پکارا گیا. احادیث کا حوالہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی بھی اور احادیث بھی ہم سنتے ہیں لیکن نام مختصراً لکھ لیجیے. سورہ بقرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الزہراوین کہہ کر پکارا. الزہراوین، زہرا کہتے ہیں کسی چمکدار روشن چیز. حضرت فاطمہ کا لقب فاطمہ الزہرا. زہرا کس حوالے سے ان کی صفت تھی، ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان کے کردار بڑے روشن تھے. وقار ولی اللہ، کتنا بھی بڑا ولی، کتنا بھی بڑا صاحب عمل نہ ہو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس حکم کو ایسے بندہ اب نہیں ہو سکتا. یہ حلال حرام کے احکامات، ڈوز ڈونٹس، نیکی گناہ قرآن کی بین کلیئر کٹ احکامات ہو بہو منوان قیامت تک ایسے ہی رہے. قرآن کے قوانین، قرآن کی حدود، قرآن کا حلال، قرآن کا حرام، اس کا نیکی گناہ کا تصور کین ناٹ بی چینج، ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کے عین مطابق ہے. اس کے اندر چینج کی ضرورت
اور امکان ہی نہیں. یہ شک نکال دیجیے کہ یہ آج کے لیے یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. دوسرا شک جو صاحب قرآن کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، وہ جو میں نے کل بھی بات کی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ شک ڈال دیتا ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے نا، یا جو تمہیں سمجھایا گیا ہے، لگتا تو بھلا ہے، لیکن دیکھو دنیا داروں، دیکھو اس پر عمل کرو گے نا تو وہ شک نہیں، وہ یقین ڈال دیتا ہے. وہ شک سے بھی ایک بڑھ کے چیز ڈالتا ہے. یہ تو ریب کی بات ہے نا، وہ شیطان جو ہے وہ دل میں یقین ڈال دیتا ہے، وہ شک بھی نہیں ڈالتا. ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیے گا. وہ یقین ڈال دیتا ہے کہ یہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ کاروبار تک تو نہیں جو تمہیں سکھا ہے. یہ شک نہیں ہے، یہ یقین ہے. اس پر عمل کرو گے نا بڑا نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں بہت بڑا نقصان آ جائے گا. دنیا تم پر ہنسے گی، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. ارے تمہیں تو معاشرے میں لوگ نکو بنا کے رکھ دیں گے، تمہارا استہزاء کیا جائے گا، تمہاری تنقید اور کرٹیسزم. اس جیسے بن جاؤ گے، ایسے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو گے. تم تو فنڈامنٹلسٹ بن جاؤ گے. تمہیں تو لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نام اور کیسے کیسے لقب لگا دیں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، صرف مذاق استہزاء کرٹیسزم نہیں ہوگی، صرف تنقید نہیں ہوگی، بہت سے تمہیں چھوڑ بھی دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ شیطان اندر ڈالتا جاتا ہے. یہاں بیٹھ کے ہم سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہیں اندر انجیکٹ کرتا، کہہ ٹھیک رہی ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کرو گی تمہارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تمہارے بچوں کی نہ پڑھائی رہے گی نہ لکھائی رہے گی، نہ ان کے شادی بیاہ ہوں گے. باتیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن یہاں تک لذت بیان تک ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں نہ لانا، تمہاری ساری کی زندگی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. یہ میں پھر دوہرا رہی ہوں، یہ شیطان شک نہیں ڈالتا، یہ یقین سے لوگوں کو کنونس کرتے. تو یہ سب سے پہلی دراڑ ہے آج پہلے سبق میں، سورہ بقرہ کے پہلے سبق میں. یہ شک نکال دیجیے. اس کو پڑھ کر یہ جو بھی کہے گا نا، ہمارا رب اس میں ہم سے بات کر کے جو بھی ہمیں سمجھائے گا، اس پر اگر ہم سمعنا واطعنا کہہ دیں گے نا، کچھ نہیں بگڑے گا. نہ دنیا جائے گی نہ آخرت جائے گی. یہ نسخہ ہی کامیابی اور فلاح کا نسخہ ہے. اس میں نقصان گزند نہیں آیا کرتا. اس پر عمل کرنے میں گھاٹے نہیں ہیں، نفع نفع ہیں. اس کو چھوڑنے والے کو اولئک هم الخاسرون کہا گیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے. یہ شک پہلے ذرا میں 2 منٹ رکتی ہوں، اپنے دلوں سے نکالیں، پھر میں آگے چلوں گی. ہاں جی کھرچے، کوئی شک ہے؟ بڑے شکوک آئیں گے، سورہ ناس، سورہ نور، سورہ احزاب کہہ تو رہی ہے نا، لیکن نا یہ مطلب نکال دیجیے، آج نکال دیجیے. اللہ نے کہہ دیا یہ کتاب لے لو ہدایت ملے گی، لیکن شکوک و شبہات نکال دو. یاد رکھ لیجیے، پلے سے باندھ دیجیے 100% شور ہو کے، اس پر عمل کر کے نہ دنیا میں کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی آخرت اور قبر اور حشر کے وقت کسی سٹیج پہ کوئی نقصان آئے گا. کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں. سب ہاں آزمائشیں ضرور آئیں گی. اور تو اللہ خود ہی کہتا، تمہارا کیا خیال ہے آمنا کہہ کے تم پھولوں کے سیج میں بیٹھو گے؟ تمہیں آزمائشیں تو آئیں گی لیکن نقصان نہیں، خسارہ نہیں ہوگا، خسران و مبین نہیں ہوگا. اولئک هم المفلحون بنیں گے. شک نکال دیں. اللہ نے کہا جب اس کا شک نکال دو گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ہدی. پھر یہ تمہارے لیے ایک ہدایت بن جائے گا. میں نے اور آپ نے کہا کہ صراط المستقیم، رب کی رحمت جوش میں. اس نے کہا ذالکل کتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے جی، نہیں ہوتا شک، نکال دیا سارا شک. اللہ نے کہا خدا یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پھر اللہ نے شک لگا، سب کو نہیں دے. شک نکالنے کے بعد ہدایت اس کو ملے گی للمتقین. ہدایت نامہ یہ کتاب ہے بڑی بہترین کتاب، سب کو نہیں دے گی ہدایت. یہ ہدایت یہ کتاب الکتاب ان کو دے گی جو کیسے ہیں؟ المتقین، تقویٰ کرنے والے. تقویٰ شرط ہے اس سے ہدایت. وہ بالکل عام کالجز میں بھی، اسکولز میں بھی، ہمارے ادارے میں بھی ایسا آپ کو فیس کرنا پڑا ہوگا. آپ دیکھیں کہ آپ ایف اے میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ایف ایس سی میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی منیمم شرط کیا ہوتی ہے؟
मैट्रिक साइंस में की हुई है तो एफएससी में दाखिला मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। ऐसे ही हो सकता। आप बीए में दाखिला लेने, बीएससी में भाई एफएससी की हुई है तो हम बीएससी में दाखिला देंगे, वरना बीए कर लो, शराइत है ना। इसमें दाखिले, हदायत के दाखिले के लिए शर्त लगा दी, तुम्हें हदायत इससे तब मिलेगी तालिबे कुरान जब तुम तकवा करोगे। तकवा का मतलब परहेजगारी, अल्लाह से डर। जब तुम्हारे दिल में खौफ खुदा होगा ना, तकवा पे इंशाल्लाह फिर बात होगी, लेकिन इतना दोहराई मैंने कल बताया था। तकवा कौन सी इबादत है? रूहानी इबादत है, बताया था ना कल। रूहानी इबादत कौन कौन सी है दोहरा? सबसे पहले टॉप ऑन द लाइन थी तकवा, सबर, शुक्र, तवक्कुल, कनाअत, और भी है लेकिन ये बेसिक मैंने आपको लिस्ट बताया। तो ये सबसे पहली हालत तुम्हारे दिल की हालत होगी ना, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ। ये अपनी बरादरियों, अपने माशरे, अपने गिर्द और नवाह की चीजों के खौफ निकाल के इसको पढ़ोगे ना। अल्लाह मोमिन की सिफत आगे कुरान में बताते हैं। मोमिन कैसे होते हैं? वला यखाफूना लौमता लाइम, वो कैसे मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र, कह ले जो मर्जी कहना, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम जस्ट नॉट बॉदर्ड, जो मर्जी कहे। ये है मोमिन, ये है अल्लाह का तकवा। अल्लाह के नाराजगी का मेरा रंग रूठ जाए, वो जो मुझे रिस्क देता है, वो जो हवा और पानी देता है, वो जो औलादें दिए, वो जो आंखें हाथ पाँव दिए, अरे वो रूठ गया तो मेरा बनेगा क्या? ये है तकवा।